اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اپنے نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اس وقت سے لے کر آج تک دین اسلام کو مختلف قسم کی فتنوں کا اور مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے فتنے رسول کائنات علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ظاہر ہوئے، جن کا اللہ تعالیٰ کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ بہت سے فتنے حضرت صحابہ کرام کے زمانے میں ظاہر ہوئے، جن کی بے رحمی صحابہ کرام نے فرمائی، اور پھر ہر دور میں ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرقہ، کوئی نہ کوئی فتنہ، کوئی نہ کوئی مشکل مسلمانوں کے سامنے آتی رہی، اور ہر دور میں مسلمان بالخصوص اللہ رب کائنات کے اولیاء اور نبی کریم علیہ السلام کے علوم کے وارث علماء کرام ان فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے اور ان فتنوں کی دلکشی فرماتے رہے۔ موجودہ زمانے میں ایک ایسے ہی فتنے کا سامنا ہمیں اور آپ کو بھی ہے کہ جس کا تعلق ہمارے عقائد سے، ہمارے نظریات سے اور دین اسلام کی تمام تقریباً تعلیمات سے ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کسی بھی فتنے کو پروان چڑھنے کے لیے اسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی۔ آپ کسی بھی مسلمہ عقیدے کے خلاف، آپ کسی بھی مسلمہ اصول کے خلاف کہ جو سب کے درمیان متفقہ ہو، اس کے خلاف آپ بھی کوئی بات کر لیں تو کچھ ہی عرصے میں شہرت کی بلندیوں کو چھو لیں گے۔ ایک مثال دے کر اپنے موضوع کی طرف میں چلوں گا کہ کسی زمانے میں ایک حکایت بیان کی جاتی رہی کہ کسی زمانے میں ایک شخص کہ جو عالم کہلاتا تھا، لیکن اسے دنیا میں اس کے اعزاء اقربا رشتہ دار اور قریبی دوستوں کے علاوہ کوئی بھی نہ پہچانتا تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ میں پہچانا جاؤں، شہرت کو پہنچوں، لوگ میرے نام سے واقف ہوں، لوگ جس طرح دوسرے علماء کے بارے میں بات کرتے ہیں اسی طرح مجموع میں میرے حوالے سے بات ہو، میرا نام لیا جائے۔ تو اس نے آخر اپنی شہرت کو پانے کے لیے، اپنا نام مشہور کرنے کے لیے ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کی ایک چال سوچی، اور اس نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ کتا کھانا حلال ہے۔ ابھی مسلمانوں کا مسلمہ اصول تھا کہ کتا حرام ہے، اور آج تک یہی مسلمہ اصول ہے کہ کتے کا گوشت کھانا، چاہے ذبح کیا جائے یا مردار ہو، دونوں صورتوں میں کتے کا گوشت کھانا ممنوع اور حرام ہے۔ جب اس شخص نے یہ کہا کہ کتا کھانا حلال ہے تو لوگوں نے اس کی بات کو ہاتھوں ہاتھ لیا، کیونکہ ایک مسلمہ اصول کے خلاف بات تھی۔ تو وہ بات پہنچتے پہنچتے بڑے علماء تک جب پہنچی تو مناظرے کا چیلنج ہوا۔ ان علماء نے فرمایا کہ ہم مناظرہ کریں گے اس بات پر کہ کتا کھانا حلال ہے یا حرام۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مناظرے کو تیار ہوں، جگہ مقرر کی جائے، جگہ بتائی جائے، میں بھی آتا ہوں، آپ بھی آئیں، میں ثابت کروں گا کہ کتا کھانا حلال ہے۔ مجمع بلایا گیا، اسٹیج سجایا گیا، بڑے بڑے نام پر علماء اسٹیج پر تشریف لائے، اور اس تیاری کے ساتھ کہ وہ آج یہ ثابت کریں گے کہ کتا کھانا حرام ہے۔ ان علماء نے اپنی بات کا آغاز کیا، کتے کی حرمت پر بے شمار دلائل پیش کر دی قرآن و سنت سے۔ اب جب اس شخص کی باری آئی اور اسے بلایا گیا کہ تم آؤ اور آ کر اپنے موقف پر کوئی دلیل دو کہ کتا حلال کیسے ہے، تو وہ شخص اسٹیج پر آیا، مائک سنبھالا، اور اس نے صرف ایک ہی بات کہی کہ میرے نزدیک بھی کتا کھانا حرام ہی ہے۔ جیسے آپ سب کے نزدیک کتا کھانا حرام ہے، ویسے ہی میرے نزدیک بھی کتا کھانا حرام ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آج تک مجھے جانتا نہیں تھا۔ تو میں نے جیسے ہی یہ کہا کہ کتا کھانا حلال ہے تو لوگوں میں میرا نام گونجنے لگا،
لوگ مجھے پہچاننے لگے کہ فلاں شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ کتا کھانا حلال ہے، اور میں اپنے موقف سے واپس ہٹتا ہوں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں کہ کتا کھانا حرام ہے۔ تو اس حکایت سے یہ ثابت کیا جاتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہرت پا لینا، بلندیوں تک پہنچ جانا، مقبولیت کا درجہ پا لینا، یعنی لوگوں میں مقبول ہو جانا یا لوگوں کا آپ کے گرد جمع ہو جانا، یہ کسی بھی شخص کے حق اور سچ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک مداری بھی جب کرتب دکھاتا ہے تو لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یوں ہی کسی بھی شخص کے گرد اگر بھیڑ جمع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق اور سچ پر ہے، بلکہ حق اور سچ کا فیصلہ دلائل کی بنیاد پر اور قرآن اور سنت کے اصول و ضوابط کے مطابق کیا جاتا ہے۔ آج ایسا ہی ایک فطرہ ہمارے سامنے ہے، اور وہ شخص پہلے خود کو اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کہلاتا رہا، پھر وہ حنفیت بریلویت سے نکل کر دیوبندیت میں داخل ہوا، پھر دیوبندیت سے نکل کر وہابیت میں داخل ہوا، وہابیت سے نکل کر شیعت میں داخل ہوا، اور شیعت کے بعد پھر اس نے نعرہ لگایا کہ میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، میں محض مسلم علمی کتابی ہوں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں مرزا محمد علی انجینئر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ شخص کہ جس نے تمام تر فرقوں سے ہوتا ہوا پھر آخر میں آ کر اعلان کیا کہ میں مسلم علمی کتابی ہوں اور میرا کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو سب سے پہلے تو اسی دعوے کو اگر ہم لیں کہ کوئی بھی مسلمان اگر یہ کہتا ہے کہ میرا کسی بھی فرقے سے تعلق نہیں، میں صرف مسلمان ہوں، تو یاد رکھیں کہ اس کا یہ نعرہ، چاہے وہ مرزا محمد علی انجینئر ہو یا دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، وہ جیسے ہی کہے گا کہ میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، میں صرف مسلمان ہوں، یہی گمراہی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افترقت الیہود علی 71 فرقۃ، کہ یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، وواحدۃ منها فی الجنہ، ان میں سے ایک جنت میں ہے، و70 فی النار، اور باقی 70 فرقے جہنمی ہیں۔ پھر فرمایا وافترقت النصارى علی 72 فرقۃ، نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، 72 وواحدۃ فی الجنہ، ان میں سے ایک جنت میں ہے۔ پھر فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لتفترقن امتی علی 73 فرقۃ، کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ان 73 میں سے واحدۃ فی الجنہ، ایک فرقہ جنتی، و72 فی النار، اور باقی 72 فرقے جہنمی ہیں۔ تو گویا کہ کوئی بھی شخص ہوگا وہ ان 73 فرقوں میں سے کسی نہ کسی فرقے سے تعلق ضرور رکھتا ہوگا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو ان 73 سے آزاد ہوگا وہ جنتی ہے، آپ نے فرمایا کہ ان 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی اور باقی 72 جہنمی۔ تو گویا کہ ان 73 فرقوں سے الگ کوئی شخص نہیں ہو سکتا، جو شخص بھی ہوگا وہ ان 73 میں سے کسی نہ کسی سے وابستہ اور کسی نہ کسی سے تعلق ضرور رکھتا ہوگا۔ اب یہ نعرہ لگانا کہ میرا کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، میں کسی بھی فرقے سے نہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کے خلاف ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے تو لازمی اور لامحالہ طور پر 73 فرقوں میں اس امت کو تقسیم ہونا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ میں علمی اور کتابی ہوں، تو اگر علم کا جائزہ لیا جائے تو اس شخص سے جب کبھی سوال کیا گیا کہ آپ نے علم کس سے حاصل کیا، کس سے پڑھا، تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ مجھے رب نے علم عطا کیا، علم لدنی ہے میرے پاس، اور میں نے خود سے پڑھا ہے۔ خود سے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنی بھی پائی جانے والی عربی کی اصل کتب ہیں، ان کتب کا کوئی بھی شخص اردو ٹرانسلیشن ان کی پڑھے اور اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے۔ تو اگر ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر کوئی بھی شخص عربی کتابوں کی، قرآن پاک کی اور دیگر احادیث مبارکہ کی اردو ٹرانسلیشن پڑھ کر عالم بن سکتا ہے،
تو پھر مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میڈیکل پر مشتمل تمام کتابیں اردو ٹرانسلیشن پڑھوں اور کل سے میں لوگوں کا علاج شروع کروں، کیونکہ اگر کوئی شخص اردو کتب کا مطالعہ کر کے عالم بن سکتا ہے اور لوگوں کی دین کی اصلاح کر سکتا ہے، تو پھر کوئی بھی شخص اردو کتابوں کا محض پڑھ کے بغیر کسی سے سیکھے، محض کتابوں کا مطالعہ کر کے پھر کوئی بھی شخص ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، انجینئر بھی بن سکتا ہے۔ پھر وہاں یہ قید نہیں لگانی چاہیے کہ کس استاد سے پڑھا، کس کالج میں پڑھا، کس یونیورسٹی سے پڑھا، پھر یہ سب کو اجازت دینی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ دین کو ہی یتیم سمجھا جاتا ہے کہ جس نے اردو کی ٹرانسلیشن پر مشتمل کتب پڑھ لی، ہم نے کہہ دیا کہ بس اب اس کا مطالعہ مکمل ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ کبھی بھی اردو ٹرانسلیشن پر مشتمل کتب اور کتابیں یہ کبھی بھی اصل کتابوں کا بدل نہیں ہو سکتی۔ ہم مدارس میں جب طلبہ کو پڑھاتے ہیں تو عربی کتابیں پڑھاتے ہیں، اور عربی کتابیں پڑھاتے ہوئے ہم ان سے ایک جملہ کہتے ہیں، اور وہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ زمانہ طالب علمی میں، یعنی اس دور میں جو کتابیں آپ استاد سے عربی میں پڑھ رہے ہیں، ان کتابوں کی اردو شروحات اٹھانا آپ کے لیے زہر ہے۔ یہ ہمارے ہاں زہر سمجھا جاتا ہے کہ عربی کتابیں پڑھتے ہوئے اردو کتابیں اٹھانا، اور وہی زہر کوئی شخص پیے اور کہے کہ میں عالم ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ زہر بربادی کا سامان تو ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی کسی بھی مذہب یا کسی بھی دین کی بقا کا سبب اور سامان نہیں ہو سکتا۔ تیسرا یہ کہ خود کو یہ کہنا کہ میں کتابی ہوں، اور ساتھ ہی یہ نعرہ لگانا کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ نہ تو کتابوں کا خدا اور ہے اور نہ ہی بابوں کا خدا اور۔ یہ نعرہ اس مفہوم میں لگایا جاتا ہے کہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور بابیں یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں خدا وہ کرنے پہ مجبور ہے، معاذ اللہ۔ تو یاد رکھیں کہ ایسا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی ولی کا نہیں کہ ہم جو کہتے ہیں معاذ اللہ خدا وہ کرنے پہ مجبور ہے، یا ہم جو کہتے ہیں وہ خدا تعالیٰ وہ کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں، اور آنے والے زمانے میں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آنے والے زمانے میں ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقرب ہوں گے کہ جب وہ کسی چیز پر اللہ کی قسم کھا لیں گے تو رب ان کی قسم کو ضرور پورا کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور رتبہ اپنے مقرب لوگوں کو عطا کر رکھا ہے۔ تیسرا یہ کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو علمی کتابی ثابت کرتا ہوا کسی بھی طور پر کسی بھی مذہب اور دین کا پیشوا نہیں بن سکتا۔ مذہب و دین کا پیشوا صرف وہی شخص بن سکتا ہے کہ جس نے مکمل طور پر علوم دینیا میں مہارت حاصل کی۔ ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ، انجینئر سمیت بہت سے ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، قرآن پاک کے درس دیتے ہوئے قرآن پاک کی تشریح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی تشریح کرنے اور قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کو 16 علوم پر مہارت ہو۔ 16 علوم پر جس شخص کو مکمل مہارت ہو اسے اجازت ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ کرے یا قرآن کی تشریح و تفسیر بیان کرے، اور یہ 16 علوم ہمارے مدارس دینیا میں پڑھائے جاتے ہیں۔ جب یہاں سے کوئی شخص 10 سے 12 سال لگا کر فارغ ہوتا ہے تو وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ رب کائنات کی کسی آیت کو سمجھنے کی کوشش کر سکے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جو یہاں سے پڑھ کے فارغ ہوتا ہے وہ قرآن کو سمجھ گیا یا اس نے حدیث کو سمجھ لیا، نہیں، وہ سمجھا نہیں ہے، اب اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ 12 سال لگانے کے بعد ہم اجازت دیتے ہیں کہ اب اگر قرآن آیات کو یا حدیث طیبہ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں تو ایک شخص محض چند ماہ میں چند کتابوں کا مطالعہ کر کے اور چند اردو کی کتب اپنے سامنے رکھ کر وہ شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں داعی ہوں، میں لوگوں کو اجماع امت کی دعوت دیتا ہوں، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ فرقے کو چھوڑ دو، فرقہ واریت کو چھوڑ دو۔ یاد رکھیں کہ یہاں ایک آیت پیش کی جاتی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ اور ایسے افراد کہ جو من چاہا اور من پسند دین لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ رب نے فرمایا کہ فرقوں میں نہ پڑو، تو اس لیے ہم کسی بھی فرقے کو نہیں مانتے۔ رب کے اس فرمان کا مقصد یہ نہیں کہ فرقوں میں نہ پڑو،
رب کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ فرقوں کی بنیاد پر نفرت نہ پھیلاؤ، انتشار نہ پھیلاؤ۔ الگ ہونا یہ غلط بات نہیں، لیکن الگ ہو کر انتشار پھیلانا اور امت کے درمیان اختلاف کا اس طور پر سبب بننا کہ ہر فرقے کا شخص دوسرے فرقے کے شخص کو واجب القتل سمجھنے لگے، رب نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ناپسند فرمایا، وگرنہ الگ ہونا اور اختلاف ہونا یہ تو صحابہ کرام کا بھی آپس میں اختلاف رہا، یہ تو تابعین کا بھی آپس میں اختلاف رہا۔ غزوہ بدر کے موقع پہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رائے مانگی کہ اس موقع پہ غزوہ بدر کے موقع پہ جو 70 مشرکین مسلمانوں کے قبضے میں آئے ہیں، ان مشرکین کا کیا کیا جائے، تو اس وقت بھی صحابہ کرام حضور کی حیات طیبہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر آپس میں اختلاف میں پڑ گئے۔ کچھ صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہر شخص کو اس کے رشتہ دار کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ ہر شخص اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ تو اختلاف غلط نہیں، دلائل کی بنیاد پہ اپنی رائے کو بدل لینا یہ غلط نہیں، لیکن اپنی رائے کی بنیاد پہ لوگوں کو قتل و غارت گری میں ڈالنا رب نے اس سے منع فرمایا کہ ولا تفرقوا، کو اس طور پر لوگوں میں تفرقہ بازی اور فرقہ واریت نہ پھیلاؤ کہ دنیا میں امن ختم ہو جائے اور انتشار اور اختلاف پھیلے اور لوگ ایک دوسرے کی جانیں لینے کے در پہ ہو جائیں۔ پھر یہاں اس شخص کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ سنن ابی داؤد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان من ورائکم فتنا، کہ تمہارے بعد صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے بعد بہت سے فتنے ہوں گے، یکثر فیہا المال، ان میں مال کثیر ہو جائے گا، ویفتح فیہا القرآن، اور اس میں قرآن کھول دیا جائے گا، حتی یأخذہ المؤمن والمنافق، یہاں تک کہ ہر مومن اور منافق قرآن پڑھے گا، والرجل والمرأة، ہر آدمی اور عورت قرآن پڑھے گا، والصغیر والکبیر، ہر چھوٹا اور بڑا قرآن پڑھے گا، والعبد والحر، اور ہر آزاد و غلام قرآن پڑھے گا، اور قرآن پڑھ کر لوگوں کو سمجھائے گا، یہاں تک کہ یہ کہے گا کہ ان یقولا، یہ کہنے لگے گا کہ ما للناس، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لا یتبعونی، کہ لوگ میری پیروی نہیں کر رہے، وقد قرأت القرآن، جبکہ میں تو قرآن پڑھ کے سنا رہا۔ یعنی یہ افراد قرآن ہی پڑھیں گے، قرآنی آیات ہی ہمارے سامنے رکھیں گے، اور پھر لوگوں سے مطالبہ کریں گے کہ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، تم میری اتباع اور پیروی کیوں نہیں کرتے۔ آج مرزا محمد علی انجینئر اور اس جیسے دیگر تمام فتنوں کا یہی حال کہ قرآنی آیات کو پڑھ کر وہ آیات کے جو دیگر افراد پر مثلا کفار کے بارے میں نازل کی گئیں، ان آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو کہ ہم نے تمہیں قرآن پڑھ کے سنایا، اس لیے ہم ہی حق اور سچ پر ہیں، جبکہ قرآن کے بارے میں واضح ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ جس کے دل میں ادب اور احترام اور محبت و عشق مصطفیٰ ہوگا وہی شخص قرآن پڑھ کے ہدایت کے راستے پہ گامزن ہو سکتا ہے، اور جس کا دل ان تمام چیزوں سے خالی ہے، ادب و احترام سے خالی ہے، وہ قرآن پڑھے گا تو صحیح لیکن قرآن کے ذریعے ہدایت نہیں پا سکے گا بلکہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہاں میں بس آپ کے سامنے آخر میں ایک مثال پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا، وگرنہ اس کے فتنے بپا کیے ہوئے، اس کے سوالات قائم کیے ہوئے بہت ہیں جن کے جوابات کی تفصیل بھی بہت طویل، بس ایک مثال آپ کے سامنے حقیقت کو بیان کرنے کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، انتہائی مشہور آیت مبارکہ صحابہ کرام کی عزت و عظمت اور حرمت کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور والذین معہ اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت، اور رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ مرزا محمد علی انجینئر اپنے لیکچر مسئلہ نمبر 96 میں ٹائم اگر دیکھنا چاہیں تو 32 منٹ سے لے کے 34 منٹ تک 2 منٹ کا یہ جو اس کی ویڈیو کلپ کا یہ ٹائم ہے، آپ یہ دیکھ لیں، مسئلہ نمبر 96 اور ٹائم ہے 32 منٹ سے 34 منٹ تک کا، ان 2 منٹ میں آپ یہ دیکھیں۔ مرزا محمد علی انجینئر اس آیت مبارکہ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو صلح حدیبیہ کا موقع تھا، نبی کریم علیہ السلام کفار سے صلح فرما رہے تھے، تو یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو اس وقت 1400 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، تو یہ آیت ان 1400 صحابہ کے لیے ہے، بعد والوں کے لیے نہیں۔
بعد میں جنہوں نے یہ اس کے الفاظ میں بیان کر رہا نقل کفر نباشت کہ بعد والے تو وہ تھے کہ جنہوں نے مکہ کے فتح ہونے پر ڈر کے مارے اسلام قبول کیا معاذ اللہ، اور نہ صرف ڈر کے مارے اسلام قبول کیا بلکہ انہوں نے پہلے ہمیشہ اسلام کے پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں زبان استعمال ہو رہی ہے کہ پہلے ان لوگوں نے اسلام کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، تو کیسے وہ اس آیت کے تحت داخل ہو سکتے ہیں اور انہیں کیسے یہ مقام و رتبہ مل سکتا؟ تو اس کا جواب آپ یہ سماعت کر لیجئے کہ یہاں اصول یہ بیان کیا گیا مرزا محمد علی انجینئر کی جانب سے کہ یہ آیت صلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی تو صلح حدیبیہ کے لوگ ہی اس میں شامل ہیں، بعد والے شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ خاص موقع پہ نازل ہوئی۔ تو آئیے اب میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں کہ جہاں خاص موقع پہ آیت نازل ہوئی اور حکم قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ زہار ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں زہار کی آیت نازل فرمائی، والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ کہ جو اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں۔ زہار کا مطلب کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تم میری ماں کی طرح ہے، آج سے تیرا میرا رشتہ تیری میری ایسا ہی ہے جیسا کہ تیرا میرا اور میری ماں کا رشتہ، تیری پیٹھ یا تیری شرمگاہ میری ماں کی طرح مجھ پر حرام ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، یہ ایک خاص صحابی حضرت سیدنا اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے یہ فرمایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تو بعد والوں کے لیے یہ حکم نہ ہوتا، اگر اس کا وہ اصول درست ہے کہ کسی خاص موقع پہ آیت نازل ہو تو بعد والے حکم میں شامل نہیں ہوتے۔ اگر اس اصول کو درست مانے تو یہ آیت زہار والی آیت کہ جس میں رب نے زہار کا حکم ارشاد فرمایا، یہ آیت صرف اور صرف حضرت اوس بن صامت کے لیے ہوتی، بعد والوں کے لیے نہ ہوتی۔ بلکہ جبکہ آج تک علماء کرام اس زہار کے مسئلے کو بیان کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی دنیا میں لوگوں کا اس مسئلے سے واسطہ پڑے وہ اسی آیت مبارکہ سے اپنے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ کہ جو لیان کے بارے میں نازل ہوئی، مثلا کوئی شخص قسم کھا لے اور کہے کہ میں اپنی بیوی پر الزام لگائے اور کہے کہ میری بیوی بدکارہ ہے، یا اپنے بچے کا انکار کر دے کہ یہ میرا بچہ نہیں زنا کا بچہ ہے، تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہاں مخصوص آیات نازل کی گئیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ مرد پر لازم ہے کہ 4 گواہ لے کر آئے، گواہ نہیں لاتا تو پھر مرد بھی قسم کھائے اور عورت بھی 5 مرتبہ قسم کھائے۔ تو یہ اس پورے کے پورے پیٹرن کو لیان کہا جاتا ہے۔ اب یہ لیان کا پورا واقعہ یہ ایک صحابی حضرت سیدنا ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ یہ آیت مبارکہ ان کے لیے نازل کی گئی، لیکن قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ حکم آج بھی برقرار ہے۔ تو ان 2 مثالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآنی آیات اور قرآنی احکام جو کسی خاص معنی اور خاص موقع پہ نازل ہوں، اور اللہ اور اس کا رسول یہ نہ فرمائیں کہ یہ اسی موقع کے لیے ہے، یہ خاص نہ کریں اللہ اور اس کا رسول کہ اسی خاص موقع کے لیے ہے، تو پھر وہ حکم قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہوتا۔ ورنہ تو کوئی بھی شخص یہ کہے کہ اقیم الصلاۃ کا حکم صحابہ کے لیے تھا کہ نماز پڑھو، یہ صحابہ کو حکم دیا گیا، بعد والے کہاں سے شامل ہو گئے کہ نماز پڑھو؟ رب نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس زکوٰۃ دو، تو صحابہ موجود تھے، صحابہ سے حکم دیا جا رہا کہ زکوٰۃ ادا کرو، یہ بعد والے کہاں سے شامل ہو گئے کہ زکوٰۃ دو؟ یا حج کا حکم دیا گیا کہ اللہ کا حج ادا کرو، اللہ کے گھر کا حج کرو، تو یہ حکم تو صحابہ کے زمانے میں تھا، تو صحابہ تک رہنا چاہیے تھا، بعد والے کہاں سے اس حکم میں شامل ہو گئے؟ یا پردے کی آیات، سود سے حرمت کی آیات، تمام تر کاروباری معاملات کی آیات، وہ تمام صحابہ کے زمانے میں نازل ہوئی اور کسی نہ کسی خاص موقع پہ نازل ہوئی۔ تو ان تمام آیات کو بعد والوں کے لیے رکھنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآنی آیات جب تک خاص نہ کی جائیں تب تک خاص نہیں ہوتی۔ تو یہاں اس نے اس آیت مبارکہ کو خاص کر کے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے صحابہ کی گستاخی کا وہ شخص مرتکب ہوا۔ ہمارے بہت سے ایسے دوست و احباب ہیں کہ جو اسے بہت سنتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ قابل عزت و قابل عظمت ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے وہ صحابہ کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے اگرچہ وہ کتنی ہی مخالفت کیوں نہ کرتے رہے ہوں، جیسے ہی کلمہ طیبہ پڑھا پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وگرنہ کیا کہیں گے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جو قتل کرنے چلے تھے معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کو،
ارادہ کتنا خطرناک کہ حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے گھر سے نکلے ہیں، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا میرے آقا نے معاف فرما دیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کہ جو ہر جنگ کے موقع پہ نبی کریم علیہ السلام کے مخالف کھڑے رہے، لیکن فتح مکہ پر جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی قبولیت سے پہلے حضور کو تکلیف پہنچائی، مثلا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پہ پیچھے سے پلٹ کے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کی یقینی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن بعد میں جب اسلام قبول کیا تو میرے آقا نے معاف فرما دیا۔ حضرت ہندہ کی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ان کا کلیجہ نکال کے چبایا، بعد میں جب اسلام قبول کیا تو میرے آقا نے معاف فرما دیا۔ تو اسلام کی قبولیت سے پہلے جو بھی جرائم ہوں، جو بھی اسلام کی قبولیت سے پہلے گناہ ہوں، کلمہ پڑھتے ہی وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج 1450 سال بعد ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، اسلام کی قبولیت کے بعد وہ رتبہ نہیں ملتا کہ جو رتبہ رب عطا فرما رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے محض اس لیے کی کہ ہمیں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت خود کرنی ہے، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا اہتمام خود کرنا ہے۔ ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، تاکہ کل بروز قیامت ایمان کی حفاظت کے ساتھ رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔